إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، دعا کے آداب سے متعلق دروس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انشاءاللہ تعالی ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا مستحب ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی دعا کرنے میں آدمی کو اجازت ہے، جہاں ہے، جس حال میں ہے، جس طرف اس کا رخ ہے، جس طرف اس کا چہرہ ہے، جس طرف اس کا منہ ہے، دعا کر سکتا ہے۔ کہیں بھی، کسی بھی حالت میں، کیسے بھی دعا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر قبلہ کی طرف، اور ہمارا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ معظمہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، تو کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف اگر رخ کر کے دعا کرتا ہے تو یہ مستحب ہے، اور اس کی وجہ سے دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے قبلہ رخ ہو کر دعا فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ حدیث دیکھتے ہیں جو صحیح بخاری میں 3960 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1794 نمبر پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کا رخ کیا اور قریش کی ایک جماعت کے خلاف آپ نے بددعا فرمائی۔ آپ نے شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، ابو جہل ابن ہشام، ان سب کے بارے میں آپ نے بددعا فرمائی۔ یہ وہ بدبخت تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دو بھر کر دیا تھا، آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا، آپ کو ستانے میں پیش پیش رہتے تھے، آپ کو تکلیف پہنچانے میں آگے آگے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی سرکشی، ان سب کی بدبختی اور ان سب کی ایذا رسانی کو دیکھا تو آپ نے کعبہ کے قریب، جبکہ مکہ کے لوگ جا کر کے کعبہ کے آس پاس بیٹھا کرتے تھے، وہی ان کی مجلس تھی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف رخ کر کے ان سب پر دعا فرمائی، ان سب کے خلاف بددعا فرمائی۔ آپ نے کہا اللہم علیک بفلان، اے اللہ تو فلاں کا انجام، یا اللہ تو فلاں کا انجام دیکھ لے، تو فلاں کو اس کے کرتوت کی سزا دے دے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبختوں کے خلاف جب بددعا کی، ان کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، بددعا بھی قبول ہوتی ہے۔ سب آ کے جلدی جلدی سے آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نبی مانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا اے محمد، اے عبداللہ کے بیٹے، آپ تو نادان نہیں تھے، یہ نادانی کریں تو آپ انہیں معاف کر دیجئے۔ کب تک کس کی نادانی معاف کی جائے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بددعا کی، اور اسی بددعا کا نتیجہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث میں ذکر فرماتے ہیں، فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ، میں اللہ کے نام کی گواہی دیتا ہوں، لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ سَرْعًا قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا،
کہ میں نے سب کو بدر کے دن بدر کے میدان میں غزوہ بدر میں دیکھا کہ سب مرے ہوئے پڑے ہیں، سب کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، دھوپ نے ان کی لاشوں کو تبدیل کر دیا ہے، اور سخت گرمی کا دن تھا، اور گرمی میں لاش کتنی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے اور کس قدر بدبودار اور متعفن ہو جاتی ہے گرمی میں. تو یہ بدر کی لڑائی میں یہ سب مارے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کی وہ لڑائی جو اسی رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کمزور بندوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا. 313 اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی توحید کو ماننے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے مٹھی بھر لوگ، چند لوگ، اور ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار لے کر کفار مکہ آئے ہوئے تھے، جنہیں اپنی شان و شوکت پر غرور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رمضان کے مہینے میں ان کو دکھا دیا کہ کیسے یہ چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو نازل فرما کے ان کی مدد کرتا ہے اور حق کا بول بالا کرتا ہے اور حق و باطل میں تمیز کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے. ایمان والے تو بنے، اللہ پر ایمان والے تو بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو تو مضبوطی سے اپنائیں، ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک کو تو چھوڑیں، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان دینے کے لیے تو تیار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو بد دعا فرمائی، قبلہ کی طرف قبلہ رخ ہو کے آپ نے بد دعا فرمائی، تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا قبلہ رخ ہو کے اگر دعا کیا جائے تو دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے اسی بدر کی لڑائی کے موقع پر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 1763 نمبر پر موجود ہے، اور سنن ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بدر کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو دیکھا کہ ان کی تعداد 1000 ہے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ وہ صرف 319 ہیں. 313 سے 19 تک بضعۃ عشر کی تعداد آتی ہے. اس حدیث میں الفاظ ہیں 319 صحابہ کرام. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کا رخ کیا. فاستقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کا رخ کیا. ثم مد یدیہ، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا. فجعل یہتف بربہ، اور آپ اپنے رب سے دعائیں مانگنے لگے. اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر دے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ انا لننصر رسلنا، ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وعدے کو یاد دلایا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کہہ رہے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ معمولی سی جماعت، یہ چھوٹا سا گروہ، یہ چند مٹھی بھر لوگ، یہ موحدین، یہ توحید پر چلنے والے اور تیرے رسول پہ ایمان رکھنے والے، اگر آج یہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے، اگر آج یہ مٹ گئے، فنا ہو گئے، تو پھر تیری اس روئے زمین پہ عبادت ہونے والی نہیں ہے. نہیں عبادت ہوگی زمین پہ. کیوں؟ عبادت تو کرتے تھے کفار مکہ، لیکن عبادت شرک کے ساتھ کرتے تھے، اور وہ عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے. عبادت اللہ کو توحید کے ساتھ قبول ہے کہ مانگیں تو صرف اللہ سے مانگیں، رکوع کریں تو صرف اللہ کے لیے رکوع کریں، سجدہ کریں تو صرف اللہ کے لیے سجدہ کریں، نظر و نیاز کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں، قربانی کریں تو صرف اللہ کا نام لیں، اللہ کے لیے قربانی کریں. ہر عبادت، لسانی عبادات، قلبی عبادات، مالی عبادات، بدنی عبادات، ہر عبادات خالص اللہ کے لیے کریں. اللہ کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کچھ بھی عبادت نہ کریں. مانگیں تو اللہ سے مانگیں، دعا کریں تو اللہ سے دعا کریں، رکوع و سجدہ اسی کے لیے ہو، طواف ہو تو صرف اسی کے گھر کا ہو،
ذبح ہو تو اللہ کی خاطر ہو، یہ ساری عبادات صرف اللہ کے لیے ہو تو عبادت یہ قبول ہے، اسے عبادت کہا جائے گا، اللہ کی نظر میں یہ چیز عبادت قرار پائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ چیزیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو بہرحال یہاں صرف مسئلہ یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کے دعا فرمائی، جس سے دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جس کی وجہ سے دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے وہ ہے دعا کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا، اس سے دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ بھی آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم مد یدہ، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سامنے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، تو یہ عمل بھی مستحب ہے دعا کے اندر۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بہت سارے مواقع پر دونوں ہاتھوں کا اٹھانا ثابت ہے۔ چنانچہ حج کے دوران کنکری مارتے ہوئے جمرات کو جہاں کنکری ماری جاتی ہے، جمرہ صغرا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ، ان تینوں کو کنکری ماری جاتی ہے، اور جمرہ صغرا اور وسطیٰ کو کنکری مارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، جسے امام بخاری نے 1751 نمبر پر روایت کیا ہے، اور ایسے ہی مسند احمد، سنن نسائی اور سنن دارمی وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ ایک اشکال اور اس کا جواب، ایک اشکال اور سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں 3565 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 895 نمبر پر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے سوا، استسقاء بارش مانگنے کی دعا، تو استسقاء کے سوا آپ کبھی بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا نہیں مانگتے تھے، اور آپ استسقاء کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھاتے تھے کہ آپ کے بغل کی سفیدی چمک نظر آ جاتی تھی۔ تو ایک حدیث یہ رہی کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں استسقاء کے علاوہ اللہ کے نبی کبھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا نہیں کرتے تھے، اور دوسری حدیث آپ نے دیکھی بدر کے موقع پر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اور اسی طرح سے آپ نے جمرہ عقبہ، جمرات کنکری جہاں ماری جاتی ہے، جمرہ صغرا اور جمرہ وسطیٰ کے موقع پر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری احادیث میں بات ثابت ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ نے دعا فرمائی۔ تو آخر ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کی کیا صورت ہے؟ اس کی تطبیق کی صورت یہ جو ہے یہ دی ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ استسقاء میں جس انداز میں ہاتھ اٹھاتے تھے اس انداز میں آپ کسی اور موقع پر نہیں اٹھاتے تھے۔ جب بارش مانگنے کے لیے آپ ہاتھ اٹھاتے تھے تو آپ اس طرح اٹھاتے تھے کہ ہاتھوں کی ہتھیلی کا اندرونی حصہ نیچے ہوتا تھا اور بیرونی حصہ اوپر ہوتا تھا، یہ اٹھاتے تھے۔ اور استسقاء کے علاوہ میں آپ اس کے برخلاف اس طرح اٹھاتے تھے کہ اندرونی حصہ اوپر کی طرف ہوتا تھا اور بیرونی حصہ نیچے کی طرف ہوتا تھا۔ تو گویا اس طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مواقع پہ فرق کیا ہے، تو یہی تطبیق کی صورت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی استسقاء کے سوا آپ کبھی اپنا ہاتھ اٹھا کے آپ نے دعا نہیں مانگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استسقاء میں جس انداز سے آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا، باقی کبھی کسی موقع پر اس طرح آپ نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ تو یہ رہا ہاتھوں کو اٹھانے کا مسئلہ۔ آج ان دو مسائل پہ آج اکتفا کیا جاتا ہے آج کے درس میں۔ ایک تو یہ کہ قبلہ کے دعا کے دوران قبلہ رخ ہونا مستحب ہے، اور دوسرے یہ کہ ہاتھوں کو اٹھانا مستحب ہے۔ ایک مسئلے کا یہاں ذکر کرنا مناسب ہے جس کو بہت سارے لوگ اس موقع پر یاد کرتے ہیں اور سوال پوچھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد
सलावात खमसा के बाद, सलात पंज वक्ता के बाद, फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, फजर पढ़ने के बाद या जुमा पढ़ने के बाद क्या इमाम हाथों को उठा के दुआ करे और मुक्तदी लोग उसके साथ आमीन आमीन कहें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार भी आपसे ये बात साबित नहीं है कि आपने सलात पंज वक्ता के बाद या सलात जुमा के बाद अपने दोनों हाथों को उठा के दुआ की हो और आपके सहाबा आपके साथ दुआ में शरीक रहे हों और सबने आमीन आमीन कहा हो। ऐसा किसी भी सही हदीस में, बल्कि बाज़ अहले इल्म के कहने के मुताबिक ज़ईफ़ हदीस में भी नहीं, ना किसी सही हदीस में ना किसी ज़ईफ़ हदीस में इस बात का जिक्र है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद, पंज वक्ता सलात से या सलात जुमा से सलाम फेरने के बाद अपने दोनों हाथों को उठाकर दुआ मांगा हो और सहाबा ने साथ में आमीन आमीन कहा हो। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की एक एक चीज़ महफूज है। सहाबे किराम ने हर छोटी बड़ी बात को बयान किया है, हत्ता के रात के अंधेरे में जो आप अपने घर में किया करते थे, उम्महातुल मुमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा अज़वाज ने उन एक एक चीज़ों को, छोटी छोटी बड़ी तमाम बातों को बयान कर दिया है। अल्लाह ने तमाम चीज़ों की हिफाजत की है। ये दीन कुछ भी गायब नहीं हुआ है, सब महफूज है। तो अगर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी किया होता, ये भी आपकी सुन्नत होती, ये सलात का हिस्सा होता, तो ये बयान से न रह जाता। ऐसा नहीं होता कि किसी हदीस में इसका जिक्र तक ना आए, सिर्फ आम हदीसें आए, कोई ख़ास हदीस ना आए। आम हदीसों से इस मौके के लिए इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता है। ख़ास मसले पर ख़ास दलील चाहिए, ख़ास दलील कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद अपने दोनों हाथ उठाए और आपने दुआ फरमाई और सहाबा आपकी दुआ में शरीक हुए और उन्होंने आमीन आमीन कहा। इस तरह की कोई हदीस होना चाहिए इस मसले को साबित करने के। इसीलिए अहले इल्म और मशाइख कहते हैं कि ये बिदात है, ऐसा करना बिदात है। सलाम फेर दिया आपने, आपकी सलाह मुकम्मल हो गई। अब उसके बाद में आप बैठे अल्लाह का जिक्र करें, आप अल्लाह का जिक्र करें जो अज़कार उस मौके पे साबित है। मुख्तलिफ अज़कार साबित हैं सलाम फेरने के बाद। तो अब अज़कार का मौका है, अब दुआ, हाथ उठाकर दुआ करने का मौका ये नहीं है, वक्त नहीं है इसका। वो सलाम फेरने से पहले दुआ करने का वक्त है, सलाम फेरने के बाद ये अज़कार का वक्त है। वो अज़कार, वो ज़िक्र किए जाएँ जो कि हदीसों में, अहादीस में साबित है। बहरहाल कोई भी ज़िक्र करते हुए या कोई भी चीज़ सवाल करते हुए सलाम फेरने के बाद हाथों का उठाना अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, इसलिए वो अमल बिदात है। अलबत्ता आप चल रहे हैं, सफ़र में हैं, आप हाथों को उठा के दुआ कर लीजिए। सफ़र वाली हदीस मारूफ है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बारे में बताया कि वो सफ़र में है और या रब कह कर के दुआ कर रहा है, हाथों को उठाए हुए है, लेकिन अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता क्योंकि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसकी ग़िज़ा हराम, उसकी परवरिश हराम से हुई है। कहाँ से उसकी दुआ कबूल हो? तो सफ़र की हालत में हाथ उठाकर दुआ करना। इसी तरह से आम औकात में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमाते, एक साहब ने आके बताया कि फ़लाँ साहब जो ग़ज़वा में गए हुए थे, जब उनकी शहादत होने लगी, वफ़ात के वक्त में उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त कर देना। अल्लाह के नबी ने फ़ौरन अपने दोनों हाथों को उठाया और कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले उबैदिक, अपने उस छोटे से बंदे, अल्लाह अपने उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह के नबी ने हाथ उठा के उनके लिए दुआ फरमाई। तो ऐसे किसी मौके पर भी आदमी आम हालात में दुआ, हाथ उठा के दुआ मांग सकता है, कभी भी दुआ मांग सकता है हाथ उठा करके, लेकिन मुतय्यन कर लेना कि सलात पंज वक्ता के बाद, और ये समझना कि जब तक दुआ नहीं मांगेगा इमाम हाथ उठा करके तब तक सलात पूरी ही नहीं हुई, तब तक लोग बैठे रहें, इंतज़ार करते रहें, गोया अभी सलात का कुछ हिस्सा बाकी रह गया है। ये पूरी तरह से बिदात है और बेदलील बात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दलील के मुताबिक सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, सुन्नत साबिता पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और बेअसल बातों और बेदलील बातों से हम सब की हिफाजत फरमाए। इस दीन में बिदात के ईजाद से या बिदात के ईजाद करने से और ईजाद किए हुए बिदात से, हर तरह की बिदात से अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए।
آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ تیزی سے دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی کمنٹ وغیرہ سوال آیا ہے تو انشاءاللہ کوئی سوال نہیں الحمدللہ۔ اور آج بھی جن بھائیوں نے سلام لکھا ہے سب کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی شرکت کو اور اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے دین کو سیکھنے کے جذبے کو اللہ تعالیٰ فراواں فرمائے، اور ہر شر سے، بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے، چاہے وہ دین میں ہو چاہے وہ دنیا میں ہو، ہر طرح کی آفت و بلا سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے دنیا میں بھی سعادت و سرفرازی نصیب کرے، اور آخرت میں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ الی احسان ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین۔